بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہ ہو تعلیم تو زندگی اچھی نہیں لگتی، ہمارے ملک میں ناخواندگی اچھی نہیں لگتی. ناخواندگی جہالت کو کہتے ہیں فارسی میں. تعلق علم سے رکھنا بلندی کی علامت ہے، جہالت سے تمہاری دوستی اچھی نہیں لگتی. بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، مکتب کی اہمیت پر، مدارس کی اہمیت اور افادیت پر اور یہاں جو کام چل رہا ہے اس کی مبارکبادی پر میرے سینئر ساتھی اور دوست جناب مولانا زبیر صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے اچھے انداز میں باتیں کہہ دی ہیں اور ضرورت نہیں ہے. مجھے تھوڑا سا پریکٹیکل انداز میں غیر مرتب طریقے سے دو چار باتیں کہتی ہیں. ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ ہم مسلمان اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہمارا رشتہ قرآن اور حدیث سے جڑا رہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب جانے کا وقت آیا، صحابہ نے محسوس کر لیا تھا کچھ باتوں سے. ایک صحابی نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے بیچ میں تھے، مسائل کا حل ہم آپ سے تلاش کرواتے تھے، آپ بیچ میں نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پریشانی کا، تشویش کا انہوں نے اظہار کیا. حضور نے یہ فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ میں نے تمہارے درمیان میں دو ایسی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، تمہارا تعلق ان دونوں چیزوں سے مضبوط رہے گا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. آپ نے فرمایا تھا کتاب اللہ و سنت رسول، ان میں پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم، اور دوسری چیز ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور آپ کی سنت ہے. تو یہ تو ہمارا یقین ہے کہ جب تک ہمارا رشتہ قرآن اور حدیث سے جڑا رہے گا تو ہم یقیناً دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور ہمارے دلوں کے اندر یہ بات نہیں آئے گی کہ بی جے پی کی حکومت آ گئی دلی میں اب کیا ہوگا. یہ سب ایمان کے کمزور ہونے کی بات ہے. آتی ہی اس لیے ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں دنیا کی باتیں چلنے لگتی ہے. ورنہ آپ اگر تنہائی میں غور کریں گے اور بلکہ آپ سے اگر کوئی مسلمان معلوم کرے گا کہ بھئی کرنے والا کون ہے تو سیدھا سا ہمارا جواب ہوگا اللہ. مگر ہم اپنے ذہنوں کو ذرا اس طرف متوجہ کریں کہ جب سے دلی میں بی جے پی کی حکومت کا اعلان ہوا ہے 8 تاریخ سے، تو کیا ہماری مجلسوں میں یہ بات نہیں چل رہی کہ اب کیا ہوگا؟ کہیں نہ کہیں پریشانیاں چلتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے جب تک ہمارا رشتہ مضبوط رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں ادھر سے ادھر کر دے. اس یقین سے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنی ہے اور پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. کائنات کا مالک اللہ ہے اور کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. قرآن یہ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم حقیقت میں ایمان والے بن کر کے رہو گے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے زندگی گزارو گے، تو دنیا کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ہی عطا فرمائیں گے اور تم سر بلند اور غالب ہو کر کے اور مضبوط سے سر اٹھا کر کے اس دنیا کے اندر بھی زندگی گزارو گے. تو پہلی بات تو آج یہ بات کر رہی تھی. دوسری بات یہ جو تعلیم کی اہمیت ہے، میں اس کو دو جگہ تقسیم نہیں کر رہا کہ مدرسے کی تعلیم اور اسکول کی تعلیم، یا دوسرے لفظوں میں کہو کہ دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم. مسلمان
اور دین سے ہٹ کر کے تعلیم کی طرف توجہ کرنے کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ آپ سمجھیں اس چیز کو. مسلمان کی تو ایک ہی تعلیم ہے اور وہ تعلیم ہے قرآن اور حدیث کی تعلیم. دنیا کی تعلیم تو اس کی ضرورت ہے. ورنہ آپ بتلائیے کہ کیا مسلمان کے لیے یہ جائز ہو سکتا ہے کہ اس کا بچہ دنیا کی اعلیٰ درجے کی ڈگری حاصل کر لے اور قرآن دیکھ کر کے بھی اس کو پڑھنا نہ آتا ہو؟ کیا اس کو مسلمان پسند کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہماری زندگی گزر سکتی ہے؟ تو تعلیم کو دو جگہ ہم نے تقسیم کیا، ورنہ حقیقت میں تعلیم صرف ایک ہے اور وہ ہے دین کی تعلیم. دنیا کی تعلیم تو ضرورت کے لیے ہے، ہنر کے لیے ہے، پیشہ کمانے کے لیے ہے یا پیشہ اختیار کرنے کے لیے ہے، دولت کمانے کے لیے ہے، یہ ہنر مندی ہے. اس کے بغیر بھی دنیا کی زندگی نہیں گزرتی، وہ بھی ضروری ہے. مگر مسلمان کو ضرورت ہے اپنے آپ کو سب سے پہلے دینی تعلیم سے جوڑنے کی. اور یہ یقین کر لیں، میں نہیں کہہ رہا، ہم جو کہ بڑوں سے جڑے ہوئے ہیں تو بڑوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں اور بڑوں کی تحریروں کو پڑھتے ہیں. تو ہمارے بڑوں کی باتیں ہیں. مولانا محمود مدنی صاحب جو جمعیت کے ادھیکش ہیں، مولانا سلمان صاحب بجنوری جو جمعیت کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، مولانا سعید ارشد مدنی صاحب جو ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے نظام پر نظر رکھتے ہیں، جن کے ذہنوں میں یہ بات ہے آنے والے وقت میں ہندوستان میں کیا ہو سکتا ہے، مسلمان کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں. ان تمام بڑوں کی بات یہ ہے تجربات کی روشنی میں کہ اگر اس ہندوستان کے اندر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہم فیوچر میں مضبوط رہیں، اسٹرانگ ہو ہمارا فیوچر، تو ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تعلیم سے جوڑیں. چاہے آدھی روٹی کھائیں ہم، لیکن کوشش کریں کہ ہمارے ہر گھر کے اندر تعلیم یافتہ بچے ہوں، ہمارے بچے بھی اور ہماری بچیاں بھی. اور میں بہت مختصر وقت میں اس مضمون کو سمیٹوں گا یہ کہہ کر کہ ہمارے مسلمانوں کے ہر گھر کے اندر قرآن کریم کا حافظ بھی ہونا چاہیے، عالم اور مفتی بھی ہونا چاہیے، اور مسلمان کے ہر گھر کے اندر ایک بچہ ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، مسلمان کے ہر گھر کے اندر ایک بچہ وکیل بھی ہونا چاہیے. اور وہ وکیل اپنی وکالت پر اکتفا نہ کرے بلکہ اسے جج کی تیاری کرنی ہے، اور جج بھی ہائی کورٹ کا نہیں بلکہ اسے سپریم کورٹ تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ کبھی فیوچر میں کسی مسجد اور مندر کا مسئلہ آئے تو ہمارا یہ مسلمان بچہ سپریم کورٹ میں بیٹھ کر کے سنویدھان کے دائرے میں جس نے ہمیں مکمل آزادی کا حق دیا ہے اس ہندوستان کے اندر، ہمارا وہ بچہ اپنے ہندو ساتھیوں کو لے کر ان کا مائنڈ واش کر کے مذہب کی بنیاد پر فیصلہ نہ دے بلکہ آستھا کی بنیاد پر فیصلہ نہ دے کر وہ سنویدھان کے دائرے میں اس ملک کی سپریم کورٹ جیسی عدالت سے فیصلہ بھی دے اور اس فیصلے کو مسلمان بھی سویکار کرے اور غیر مسلم بھی ایکسپٹ کرے. یہ جب ہو سکتا ہے جب ہمارے گھروں کے اندر بچے پڑھے لکھے ہوں گے. اب اس پر تھوڑی سی بات یہ کرنی ہے کہ یہ تو ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہیں نہ کہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، مگر پچھلے 10 سالوں میں ہمارا ذہن بس یہاں تک آیا ہے کہ بچوں کو ہائی اسکول کرانا ہے یا +2 کرانا ہے، اس سے آگے ابھی ہم نہیں بڑھ پا رہے ہیں. ضرورت اس کی ہے کہ بچوں کو ڈگری ہولڈر بنانا ہے، اور ڈگری ہولڈر بھی یہ نہیں کہ NIOS کے ہم نے کرا دیا صاحب بس گریجویٹ کرا دیا یا اس کے بعد میں ہم نے MA کرا دیا، اس کی نہیں بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ بچوں کو یہ بتلا دے کہ تمہیں چاہے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، غربت کی زندگی گزارنی پڑے، مگر جب تک تمہیں دیکھنا نہیں ہے، جب تک کہ تم اگر وکالت میں گئے ہو تو سپریم کورٹ تک نہ پہنچ جاؤ، اور جب تک تمہیں وکالت کے ساتھ ساتھ اگر میڈیکل میں گئے ہو تو خاموش نہیں بیٹھنا جب تک کہ تم نیٹ کوالیفائی کر کے ایمس تک نہ پہنچ جاؤ. یہ ہمارے بچوں کو ہمیں سمجھانے کی سخت ضرورت ہے. اور ان تمام کے ساتھ ساتھ یہاں شاید بہت سارے بھائی ہوں گے جن کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ درجے کی ڈگری دلوائیں گے، مگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آتا ہوں مکتب کی اہمیت پر کہ کیا ہمارا وہ ڈاکٹر، کیا ہمارا وہ IAS IPS آفیسر، کیا ہمارا وہ سپریم کورٹ کا جج
مسلمان کمیونٹی کے لیے کسی فائدے کا ہو سکتا ہے جس مسلمان کو یہ ساری ڈگریاں لینے کے بعد میں بھی قرآن پڑھنے نہ آتا ہو؟ ہمارے بچے اگر یہ سب ڈگریاں بھی لے لیں گے اور قرآن پڑھنے نہیں جانتے ہوں گے تو آپ یقین کریں، تجربے کی روشنی میں میں کہہ رہا ہوں، مولانا بیٹھے ہیں، مولانا زبیر صاحب اور یہ علماء میری بات کی تعریف کریں گے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے قسم کھا کر کے یہ بات کہتا ہوں، جب ہم 25 فٹے پر آٹو اسٹینڈ پر کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں تو ایک بہت اونچی ڈگریاں لیے ہوئے بچہ کان میں آ کر کے کہتا ہے کہ امام صاحب ذرا بتلا دو سنت کے مطابق نماز جنازہ کیسے پڑھوں۔ اب بتلائیے کہ وہ بیٹا جس کے سامنے ماں کا یا باپ کا جنازہ ہے اور اونچی اونچی اس نے ڈگریاں لے لی، جس کی ہائی ایجوکیشن کے لیے ہم نے ایجوکیشن لون پاس کرا لیا، اگر وہ آخری وقت میں ہماری جنازے کی نماز بھی نہ پڑھ سکے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس کام کا بچہ ہمارا؟ کیا صرف اس لیے ہم نے اپنے خون پسینے کی کمائی اس بچے کی ہائی ایجوکیشن کے لیے لگائی تھی کہ وہ بچہ 30 سال کا عام طور سے ہمارا ڈگری ہولڈر بن کے کوئی سی جاب حاصل کرتا ہے، اور کب تک عام طور سے ماں باپ جب وہ بچہ کمانے لگتا ہے تو 10-20 سال کے بعد یا تو ماں چلی جاتی ہے یا باپ چلا جاتا ہے۔ اب جو اصل زندگی شروع ہوتی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں اس زندگی میں وہ دنیا کی ڈگریاں بغیر قرآن کے کام آ سکتی ہے؟ میں ڈگریوں کو منع نہیں کرتا، اعلیٰ درجے کی ڈگری دلوائیے، میری تو تمنا ہے کہ جیب پور کے ہر گھر کے اندر، مسلمانوں کے ہر گھر کے اندر ایک بچہ وکیل اور ڈاکٹر اور جج اور اعلیٰ درجے کی ڈگریاں لیے ہوئے ہوں، مگر ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے دیندار بنائیں۔ میں 2-4 منٹ میں بات اپنی ختم کروں گا، ایک تو کس سے بتلا کر 25 فٹ روڈ پر ایک صاحب رہتے تھے، اتنی لمبی ان کی داڑھی، 2-3 سال سے تو ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک دن میرا بیان انہوں نے جمعے کا سنا اور جمعے کے بعد میں وہ مجھ سے بولے مجھے آپ سے 5 منٹ آگے میں بات کرنی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے شام میں ملتے ہیں۔ آپ نے مجھے وقت دیا اور ہم بیٹھے، بات چیت ہوئی۔ وہ آنسوؤں سے رونے لگے اور کہنے لگے کہ مفتی صاحب میری بچی لیونگ ریلیشن شپ میں ایک غیر مسلم کے ساتھ میں رہتی ہے اور اس کے ایک بچہ بھی ہو گیا، اور ہم اس بے عزتی کی وجہ سے لکھنؤ کے علاقے میں کہیں کے وہ رہنے والے تھے، اپنا پورا گھر بار بیچ کر کے یہاں جیت پور میں آ گئے ہیں، سماج میں ہم منہ دکھانے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ یہ کوئی ہوائی بات نہیں بتلا رہا۔ آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ مولوی شاید سمجھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی جیت پور کے اندر 10 سے زیادہ واقعات ایسے میری نظروں کے سامنے ہیں جو کہ لوگ ہم امام ہیں ان سے بتلاتے ہیں کہ ہماری لڑکیاں جامعہ کی، ہماری لڑکیاں جے یو کی، دلی یونیورسٹی کی اور جامعہ ہمدرد کی غیر مسلموں سے یا تو زیادہ پیسے کے چکر میں یا یوں کہہ لیجیے کہ محبت اور عشق کے چکر میں اپنے ماں باپ کو عدالت کے اندر پہچاننے سے انکار کر جاتی ہیں۔ یہ دن کو دیکھنا پڑتا ہے، مکتب میں بچوں کو نہیں بھیجتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان مکتبوں سے جوڑیں، اور مکتب کی اہمیت پر مجھے کچھ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مغرب کے بعد سے یہ پروگرام چل رہا ہے، بچوں نے کیا کیا پیش کیا، آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی عقل حیران رہ گئی ہوگی۔ ابھی مولانا اعلان کر رہے تھے نا کہ بھائی فتح مکہ کس مہینے میں ہوا یا کس سن میں ہوا اور اللہ کے نبی نے کس مہینے میں ہجرت کی۔ مولانا کے سوال کا مقصد تھا کہ عام مسلمان اس کا جواب دے، ایک کو بھی نہیں پتا تھا، اور ادھر سے سارے بچے ہنگامہ کر رہے تھے کہ میں بتاؤں گا اور میں بتاؤں گا۔ یہ سب کیا ہے؟ جن چیزوں کو ہم نے 50-60 سال کی عمر میں نہیں سیکھا، آج ہمارے بچے اگر 8-10 سال کی عمر میں وہ چیزیں سیکھ گئے ہیں تو مہینے کے 300 روپے کیا چیز ہے، 3 کروڑ روپے بھی اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں یہ بات، آپ کو یاد ہوگا وہ قصہ، بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھائیے گوگل اور یوٹیوب اور دیکھیے گا کون بنے گا کروڑپتی۔ KBC میں امیتابھ بچن صاحب سوال کرتے ہیں ایک مسلمان سے، یہ سوال آخری مومنٹ پہ کرتے ہیں جب وہ کروڑوں روپے جیت چکا تھا کہ بھائی یو آر مسلم تو پلیز ٹیل می اباؤٹ فادر آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مسلمان ہیں، کروڑ روپے آپ نے جیت لیے، سائنس کے، میڈیکل کے، GK کے، آپ نے نہ جانے کتنے جوابات دے دیے۔ یہ بتلائیے کہ محمد کے فادر کا کیا نام تھا۔ وہ مسلمان
کا نام مسلمان، جس نے مسلمان کے گھر میں جنم لیا اور اللہ کے نبی کے والد کا نام وہ نہیں بتلا پایا اور ضرور ہوا۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان مکاتب سے جوڑیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا معروف صاحب اور قاری صاحب سے زیادہ اس عائشہ مسجد کی کمیٹی کے ذمہ داروں کو، ڈاکٹر صاحب کو، عابد بھائی کو، عارف بھائی کو، حسن بھائی کو، اور سب کے نام میں نہیں جانتا۔ آپ لوگوں کے پیچھے ڈاکٹر صاحب، مولانا میرے سامنے جو کہ میرے ساتھ میں رہتے ہیں، ڈیلی بہت ملاقات ہوتی ہے، آپ لوگوں کی تعریف کرتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ ہماری کمیٹی نے ہمیں کھل کر کام کرنے کے لیے موقع دیا، آپ نے ان کو موقع دیا اللہ کے اس گھر میں خدمت کا، اور انہوں نے ایک سال کے اندر کیا کر کے دکھلایا وہ مجھے بتلانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو مبارکباد دے رہا ہوں مولانا سے زیادہ۔ کیوں؟ اگر آپ ان کی ٹانگ کھینچتے یا انہیں کام کرنے کا موقع نہ دیتے تو کیا یہ آج آپ کے بچوں کو تقریر یاد کروا دیتے، کہیں میں یاد کرا دیتے یا آپ کے بچوں کو؟ یہ موقع بالکل نہیں ہوتا۔ میں بھی ایک مسجد میں امام ہوں، جب میں نے عشاء کی نماز پڑھی مغرب بعد آج میں نے بیان کیا شب برات کے موقع پر، یہ بیٹے ہماری مسجد کی کمیٹی کے ذمہ دار لوگ، ان کے گھر گیا میں دونوں کے ایک مسجد میں تھے ایک گھر پہ تھے، زبردستی ان کو کھینچ کر کے لایا اور 4-5 آدمی پیچھے بیٹھے ہیں، صرف یہ دکھانے کے لیے ان کو لایا ہوں کہ تم بھی مسجدوں کی کمیٹی میں ہو اور تمہاری مسجد کے اندر ایک بھی مہینے کا بچہ قرآن کی دولت سے محروم ہو چکا ہے۔ اور یہ عائشہ مسجد کا مکتب ہے جس نے سال کے اندر 70 سے زیادہ بچوں کو 6 سے زیادہ کلمے پڑھائے ہیں، اور ان کے عقیدے اس درجے انہوں نے مضبوط کر دیے ہیں کہ یہ تو لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی، اگر یہ کسی کالج اور یونیورسٹی میں جائے گی اور کوئی غیر مسلم لڑکا ان لڑکیوں سے دوستی کر کے یہ کہے گا کہ آپ کے اوپر میں کروڑ روپے قربان کر دوں گا، تو یہ اس کے منہ پر اور اس کی دولت پر تھوک دے گی، یہ کہہ کر کہ تیری کروڑوں کی دولت میرے ایمان سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ مولانا نے محنت کی۔ میں اپنی کمیٹی کے لوگوں سے بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات یہاں جتنے بھی کمیٹی کے لوگ ہیں، بیٹے ہیں نبی صاحب اور لوگ نظر ابراہیم مسجد کی کمیٹی کے ذمہ دار، اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، ذاتی مقصد بالکل نہیں ہے، ان اماموں کی صلاحیتوں سے آپ فائدہ اٹھائیے اور انہیں کام کرنے کا موقع دیجیے۔ اگر یہ بات کام کھول کے ہر آدمی سن لیجیے، چاہے وہ کسی بھی مسجد سے کمیٹی سے تعلق رکھتا ہو یا صرف ایک نمازی کی حیثیت سے، اگر ان مسجدوں کے اماموں کو ہم کام کرنے میں سپورٹ نہیں کر سکتے مت کرو، انہیں تعاون نہیں دے سکتے مت دو، ان کی ٹانگ کھینچنے کی بھی کوشش مت کرو کہ یہ کیا بات ہے۔ ہم ترنت کیلکولیٹ کرنے لگتے ہیں، 70 بچے آتے ہیں 300 روپے لیتے ہیں اور 300 into 70 لہذا 21,000 ہو گئے، امام صاحب کے پاس بہت پیسہ۔ یہ ہماری سوچ ہے، اللہ معاف فرمائے، برا مت مانیے گا۔ میں آپ لوگوں کی تعریف کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب اپنے پاس کلمات نہیں پاتا، جنہوں نے ان جو لوگوں کو دونوں کو امام اور مؤذن کو آزاد چھوڑ دیا، موقع دیا اور انہوں نے کام کیا۔ اور ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات مکمل کروں، مولانا میرے بچپن کے دوست ہیں، دارالعلوم دیوبند میں ہم سے سینئر تھے، وہاں مجھے یاد ہے آج بھی جب اس مسجد کے اندر یہ امام بنے تھے، بہت چھوٹی سی ہے 3 ٹکڑی کی شکل میں ہوا کرتی تھی، اور مجھے یاد ہے یہاں کی کمیٹی کے کچھ ساتھی ہمارے گھر گئے تھے کہ جی ہمیں ایک امام کی ضرورت ہے، تو میں نے ان سے یہ بات کہی تھی، یہ بات میں آج بڑی خوشی میں کہہ رہا ہوں، اس مسجد کے اندر آ کے ڈاکٹر صاحب ہمارے ایک مہمان آئے ہوئے تھے، میں ان کو یہاں صرف آپ کی مسجد دکھانے کے لیے لایا تھا کہ ہماری کالونی میں ایک مسجد دبئی کے طرز پر بن رہی ہے، آپ لوگوں نے چند سالوں میں جو خون پسینہ یہاں لگایا ہے، عائشہ مسجد کے سب مقتدی سب ذمہ دار مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ جب یہاں مولانا امام بنے اور ان کا سلیکشن ہوا آئے تو مجھے آج بھی وہ یاد ہے، ظہر کی نماز کا سلام کیا، میں سب لوگوں سے متعارف نہیں تھا، میں نے کھڑے ہو کر کے ایک بات کہی تھی کہ بھائی آپ کو ایسا امام مبارک ہو کہ اگر آپ کی مسجد کے اندر امریکہ سے جماعت آئے گی تو ہی ول ٹرانسلیٹ ان انگلش لینگویج انشاءاللہ ان فرنٹ آف پیپل، یہ انگلش میں ٹرانسلیشن کریں گے چونکہ انگلش بہترین جانتے ہیں، اور اگر آپ کے یہاں سعودی سے کوئی جماعت آئے گی تو هو يترجم باللغة العربية، he will translate in Arabic language also انشاءاللہ۔
یہ عربک میں ٹرانسلیٹ کریں گے. دوست ہیں اس لیے تعریف نہیں کر رہا. یہ آپ میں سے کوئی اگر پروفیسر ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, تنہائی میں آگے بیٹھیے گا, دیکھیے گا. اور جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, امام صاحب نے مکتب سے اتنے پیسے کما لیے, اللہ کے واسطے اس گھٹیا سوچ کو بند کر. میں آپ کو بتلاتا چلوں آخری بات اور اپنی بات ختم. مولانا کے والد صاحب اتراکھنڈ حکومت کے اندر ایک سرکاری اسکول کے پرنسپل تھے, ریٹائر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ آپ لوگوں کے لیے نمونہ ہے. مجھے یاد ہے اس مسجد میں 3 سال پہلے بیان کیا تھا, تب بھی یہ بات کہہ کر گیا. وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, ان کی پینشن اتنی آتی ہے کہ آپ کے امام صاحب کی 4-5 مہینے کی سیلری مل کے ان کی پینشن کے برابر ہے. تو کیا ان کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں؟ ہمیں دراصل یہ سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کہ کون سے مسلمان کا بچہ اور کون سی مسجد کا امام تنخواہ کے لیے امامت کرا رہا ہے, اور کون سا امام اس لیے امامت کرا رہا ہے کہ اس کے باپ نے جب وہ پیدا ہوا تھا تو یہ نیت کی تھی کہ اس سے پیسہ ارن نہیں کروانا, اس سے مجھے دین کا کام لینا ہے. مولانا کے والد صاحب سے میرا پرسنلی تعلق ہے, اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. ان کے والد محترم کے گھر میں 6 بچے ہیں, 6 میں سے انہوں نے 5 کو قرآن کا حافظ بنایا ہے الحمدللہ. اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ اس لائن میں ڈالا کہ بیٹا جب تمہیں پیسوں کی ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ دین کا کام کریں. یہ بات میری کسی غلط وے میں آپ نہ لیجئے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی قسم کھا کر کے یہ بات کہہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ عائشہ مسجد کے جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں وہ مبارکبادی کے اس لیے مستحق ہے کہ چند سالوں کے اندر آپ نے یہ مسجد بیرون ملک کی طرح کھڑی کر دی. اور اس سے زیادہ مبارکبادی کے مستحق اس لیے ہے کہ آپ نے کالونی کے اندر یہ مکتب قائم کر کے اس محلے کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا. جب یہ بچے آپ لوگوں کے مرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کریں گے, ڈاکٹر صاحب ہوں, عابد بھائی ہوں, عارف بھائی ہوں, حسن بھائی ہوں, آپ میں سے جس مسلمان کا پیسہ اس مسجد کی عمارت میں لگا ہوگا, ان بچوں کے قرآن کا ثواب ان سب کے کھاتے میں پہنچے گا. اور آخری روایت سنیے گا, حضور نے فرمایا تھا حضرت علی سے کہ اے علی, اگر تمہارے کہنے کے ذریعے ایک آدمی بھی سیدھا راستہ فالو کر لے تو یہ تمہارے لیے صرف اونٹنیوں سے بہتر ہوگا. اور صرف اونٹنیاں اس زمانے کے ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہوا کرتی تھی. تو یہ دولت آپ نے جو کمائی ہے یہ بہت بڑی دولت ہے. مسجد کی تعمیر سے زیادہ یہ مکتب کی محنت ہے جو ہم سمجھتے ہیں. اپنے علم کی روشنی میں اور اپنے تجربے کی روشنی میں ہماری کالونی میں نرگس مسجد میں یہ نظام چلتا ہے یا دوسرے ہمارے یہاں عائشہ مسجد میں نظام. میں خود ایک مسجد کا امام ہوں مگر میں خود اپنے آپ پر ملامت کرتا ہوں. میں اپنے آپ کو ایک بدتمیز امام کہتا ہوں کہ ہم اپنی مسجد میں کتنے بھی ہم قابل ہیں اور کتنی بھی بڑی ہم صلاحیت کی توق ہے, ہم اپنے یہاں ایک بچوں کو بھی نہیں پڑھا پا رہے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری مسجد سے بھی اللہ تعالیٰ یہ ہدایت کا چشمہ جاری فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس مکتب کو آباد رکھے, شاد رکھے ہر اعتبار سے, شرور اور فتنوں سے. مسجد کی کمیٹی کے لوگوں کی اور امام صاحب کی مؤذن کی اور ان بچوں کی حفاظت فرمائے. کوئی بات بری لگی ہو تو بھیا سنو, ویسے کوئی بات سوری کے بعد ہی کہی. آمین و آخر دعوانا